مسلمانوں کی مملکت کا کیپٹل کہیں بھی بنتا رہے، اسلامی مملکت کا کیپٹل غدیر ہے۔ مسلمان جہاں چاہیں بنا لیں، اسلامی کیپٹل، اسلام کا کیپٹل، ایمان کا کیپٹل۔ ایمان کا کیپٹل وہی ہے جہاں مصطفیٰ نے ایک خاص قسم کا ممبر بنوایا تھا۔ ایسا ممبر نہ اس سے پہلے کبھی بنا، نہ اس کے بعد کبھی بنے گا۔ اونٹوں کے کجاووں کا ممبر، صحرا میں ممبر۔ صحرا میں بگولے تو ہوتے ہیں، صحرا میں ببول تو ہوتے ہیں، صحرا میں ممبر سجانے کا حکم دینا۔ تاریخ بشریت میں یہ ایک علامتی انداز تھا کہ مصطفیٰ وہ ذات ہے جو صحرا کو گلشن بنانے والا۔ یہ ویرانوں کو متمدن شہر میں بدلنے والی ذات ہے۔ اب صحرا صحرا نہیں رہ جائیں گے، جنگل جنگل نہیں رہ جائیں گے، ویرانے ویرانے نہیں رہ جائیں گے، تہذیب اور ثقافت کا مرکز بن جائیں گے۔ مصطفیٰ تہذیب ساز ذات ہے، مصطفیٰ تمدن آفری ذات ہے، مصطفیٰ وہ ذات ہے جس نے یثرب کو مدینہ بنایا۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اس کے لیے تشریح چاہیے۔ مصطفیٰ وہ ذات ہے جس نے یثرب کو مدینہ بنایا ہے۔ اصل چیز مدینہ ہے، مصطفیٰ یثرب کو مدینہ بناتے ہیں، ویرانے کو غدیر خم بناتے ہیں۔ کیا ممبر تھا! مجھے اکثر یاد آتا ہے یہ شعر شاعر سفینہ مرحوم و مغفور قاسم شبیر نقوی نصیر آبادی کا۔ بہت سادہ سے دو مصرے ہیں، فرما گئے ہیں کہ بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو، بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو، مگر غدیر کا ممبر کہاں سے لاؤ۔ بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو، مگر غدیر کا ممبر کہاں سے لاؤ گے؟ وہ ممبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ بنوایا، خاص مقام پر، جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں بھی علی کے فضائل بیان ہو سکتے ہیں، وہاں رسول نے بیان کیے۔ توجہ ہے؟ ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہے، اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے بھی ہے۔ الفاظ اس کے یہ ہیں کہ حدیثنا صعب مستصعب، یعنی ظاہری ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہماری حدیث مشکل ہے اور مشکلات آفری ہے، مشکل بھی ہے، مشکلات آفری بھی ہے۔ اس کلام کی بھی کئی جہتیں ہیں۔ ایک موقع پر کسی نے خود امام علیہ السلام سے پوچھا کہ اس ارشاد کے کیا معنی ہیں؟ کہا اس کے معنی یہ ہیں کہ
ہمارا کلام جب کوئی مومن سنتا ہے تو اپنے دل میں دفن نہیں کر پاتا، اسے قرار نہیں ملتا، چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا جب تک کہ وہ کسی دوسرے مومن تک وہ بات پہنچا نہ دے۔ حدیث کی عبارت طویل ہے نسبتاً، لا يحتملہ ملک مقرب الا ملک مقرب او نبی او من امتحن اللہ قلبہ۔ ہمارا کلام، ہماری فضیلت، ہماری بات، ہماری حدیث وہ کوئی عام انسان تحمل نہیں کر سکتا مگر یہ کہ کوئی ملک مقرب ہو یا نبی مرسل ہو یا ایک ایسا مومن ہو کہ جس کے دل کو اللہ نے آزما لیا ہو۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ متحمل نہیں ہو سکتا، تحمل نہیں کر سکتا۔ کہا اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ تحمل نہیں کر سکتا یعنی یہ کہ اس وقت تک اسے قرار نہیں ملتا جب تک کہ دوسرے تک پہنچا نہ دے۔ دیکھیے فضائل محمد و آل محمد کو آگے بڑھانے کے کیا کیا طریقے قدرت نے اختیار کیے۔ تکویناً، میں یہ کہوں گا تکویناً، یعنی دلوں کو مجبور کیا کہ اس وقت تک تڑپتے رہیں جب تک دوسرے کو علی کی فضیلت سنا نہ دے۔ تڑپتے رہیں جب تک دوسرے کو سنا نہ دیں۔ یہ محفلیں رک سکتی ہیں کبھی، یہ مجلسیں رک سکتی ہیں کبھی؟ کیسے کیسے حالات ہم پر آئے اور گزر گئے۔ ہر بزم منتشر ہو گئی مگر جو بزم رسول نے غدیر میں منعقد کی تھی وہ جاری و ساری ہے۔ حکمت الہیہ یوں ہی نہیں جاری و ساری ہے، حکمت الہیہ ہے، اس لیے کہ یہ اس عظیم پیغام کی امین ہے جس پیغام پر یہ مژدہ نازل ہوا۔ قبل خلافت امیر المؤمنین، خلافت ظاہری، اور بعد وصال پیغمبر تخت حکومت پر کچھ لوگ آئے اور گئے۔ بعد امیر المؤمنین بھی لوگ آتے رہے اور جاتے رہے اور آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، مگر خلافت اسلامیہ اور ولایت الہیہ کا معیار بس علی کی ذات ہے، بس علی کی ذات ہے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے جو بہت سو کے لیے قابل تحمل نہیں ہے، نہیں برداشت کر سکتے۔ کل علی کو نہیں برداشت کرتے تھے، آج علی کے ذکر کو برداشت نہیں کرتے۔ کیا شقاوت ہے، کیا شقاوت ہے، کیا محرومی سی محرومی ہے۔ کس کے ذکر کو سننا پسند نہیں کرتے؟ جس کو رسول نے کبھی کندھے پہ بٹھایا، کبھی گود میں لیا، کبھی زبان چسائی، کبھی اپنے شان۔ بچپن کی صرف بات نہیں ہے، بچپن میں تو یہ سب کیا۔ آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے 30 برس بڑے تھے، اور حضرت علی 30 برس چھوٹے تھے۔ 30 برس کا فاصلہ کتنا فاصلہ ہوتا؟ باپ بیٹے کا فرق ہے،
باپ بیٹے میں بھی کبھی کبھی صرف 18 اور 20 برس ہی کا فرق ہوتا ہے، 30 برس کا فرق۔ چنانچہ تاریخ ہے، روایت ہے، سیرت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین کو پالا ہے، پوسا ہے، پرورش کی ہے، اپنی زبان چسائی ہے۔ آپ انہیں نہلاتے تھے، انہیں کپڑے پہناتے تھے، جب بچے تھے تو اپنے کندھے پہ بٹھا کے مکے کی گلیوں میں گھماتے تھے، اور جب علی بڑے ہو گئے اور رسالت کا اعلان ہو گیا تو علی ہی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر خانہ کعبہ کی چھت پر سے بت توڑوائے۔ بڑے بڑے قد والے تھے، مگر کعبے کی چھت کے بت توڑنے کے لیے کوئی قد داور آگے نہ بڑھا۔ یہ سبب یہ تھا کہ جو پہلے بت کو پوج چکا ہو اس سے بت ٹوٹ نہیں سکتے۔